الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، اس قال جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ واسطے اپنے باپ کے، اپنے والد کے، یا ابت ابا جان انی رأیتو بے شک میں نے دیکھا 11 کوکبا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی دیکھا میں نے ان کو اپنے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ قال فرمایا یا بنیا اے بیٹے لا تقصص رؤیا کا مت بیان کر اپنا خواب علی اخوتک اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا پس وہ منصوبہ بنائیں گے تیرے خلاف، منصوبہ بنانا یعنی سازش کریں گے۔ ان الشیطان بے شک شیطان للانسان واسطے انسان کے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا اور ظاہر۔ وکذالک اور اسی طرح یجتبیک ربک چنے گا تجھ کو تیرا پروردگار، منتخب کر لیا تجھ کو تیرے پروردگار نے، وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا تجھ کو، سکھا دیا تجھ کو، من تعویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پوری کر دے گا اپنی نعمت تجھ پر، یعنی اپنا احسان آپ پر پورا فرما دے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور آل یعقوب پر، کما اتمہا جیسے کہ پورا کیا اس کو، علی ابویک تیرے آبا و اجداد پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر۔ ان ربک بے شک تیرا پروردگار علیم جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ سابقہ درس میں یوسف علیہ السلام کے خواب کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو کوئی مقام عطا فرماتا ہے، کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو پہلے سے اس کا اظہار کر لیا جاتا ہے۔ جو نیک اور صلحاء لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بتلا دیتا ہے، یا خود اس شخص کو جو چیز اس کو عنایت کی جاتی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اطلاع فرما دیتا ہے۔ سوئے تو کوئی نہیں ہے نا؟ تو یوسف علیہ السلام کے متعلق یوسف علیہ السلام نے اپنے متعلق خود یہ خواب دیکھا جس کا تذکرہ یہاں قرآن پاک میں ذکر ہے کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، چاند اور سورج کو دیکھا جو میرے سامنے سجدہ رہے تھے، اور سورہ یوسف کی خصوصیات بھی بیان ہوئی تھی کہ اس کی کیا خصوصیت ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر غالباً اس صورت میں 24 مرتبہ ہوا ہے یا 26 مرتبہ، اور باقی 1 یا 2 جگہوں پر یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن واقعے کے متعلق کسی قسم کا اشارہ کسی دوسری صورت میں نہیں ملتا۔ مکمل طور پر اسی صورت میں ساری باتیں اور سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اور پھر خاص خصوصیت اس صورت کی یہ ہے، فرمایا کہ کوئی سورہ یوسف کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ سکرات موت اس پر آسان فرما دیتا ہے، موت کی سختی اس پر آسان ہو جائے گی جو سورہ یوسف کا ورد رکھے، یعنی جیسے ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، اور جو صورتیں ہیں حامیم سجدہ پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، اسی طرح فرمایا اگر کوئی سورہ یوسف کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سکرات موت کو آسان فرما دے گا، اور یہی مطلوب ہے انسان کا کہ اس پر موت کی سختی جو ہے وہ آسان ہو جائے، کیونکہ موت تو ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ آخر میں چونکہ شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی ازحد کوشش کرتا ہے،
تو اگر یہ صورت کوئی پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے گا، یعنی اس کی موت آسانی سے واقع ہو جائے گی، اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے دل میں حسد جو وہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے۔ انسان کے اندر مختلف امراض ہیں، تو حسد کا جو مرض ہے جس کے متعلق اس صورت میں وضاحت کے ساتھ ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو برداشت نہ کر سکے، تو فرمائے جو کوئی سورہ یوسف پڑھے گا تو اس کے اندر یہ قوت استعداد پیدا ہو جائے گی کہ وہ حسد نہیں کرے گا، اور حسد پیدا ہوگا تو وہ اس کا مقابلہ کرے گا، اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ قوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور پھر اس خواب کے متعلق بھی بالتفصیل ذکر ہوا تھا کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا، خواب کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ تو خواب کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، لیکن ایسی اہمیت بھی نہیں جیسے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جو کچھ دیکھا پھر اس کے متعلق اس پر ایمان لے آئے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، اضغاث اور احلام ہوتے ہیں، دل کے خیالات وغیرہ ہیں، شیطان پریشان کر دیتا ہے، اس چیز کو انسان خواب کی صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ اور نہ یہ مشیخت کا جز ہے، نہ اس کی تعبیر مشیخت کا جز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے۔ اس امت میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر اور رویا کے بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے معبر تھے، یعنی تعبیر دینے والے تھے۔ اور فرمایا کہ مجھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی تھی، خواب میں مجھے یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھول دیا، یوسف علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے باطن کو ایسا روشن کر دیا کہ کوئی خواب ایسی نہ رہی جس کی تعبیر مجھے یاد نہ ہو، جس کی تعبیر مجھے نہ آتی ہو، اور فی الفور تعبیر ذکر فرما لیا کرتے تھے، تعبیر بتا دیا کرتے تھے، یعنی سوچ اور بچار کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرما دیا تھا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور پھر مختلف خواب ان کے بیان ہوئے کہ فلاں موقع پر یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، اور ہر خواب ایک سے بڑھ کر بہتر تھا، دوسرے سے بڑھ کر، جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر تو بالکل واضح ہے کہ ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس یوسف علیہ السلام کے سامنے سرنگوں کر دے گا۔ تو بار بار ان کو منع کرتے رہے کہ بیٹا ان خوابوں کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہیں کرنا، خبردار ان کے سامنے ان خوابوں کو پیش نہ کرنا۔ کیوں کہ انسان کے ساتھ دشمن لگا ہوا ہے شیطان، وہ انسان کا کھلا اور صریح ظاہر دشمن ہے، تو اس وجہ سے شیطان ان کے دل میں باتیں ڈالے گا، ان کو ورغلائے گا، اور وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف منصوبہ بندی کریں گے۔ اور منصوبہ کیا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ، یا تو تمہیں قتل کر دیں گے، اور یا تمہیں کہیں گم کر دیں گے، تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تکلیف دے دیں گے، لہذا ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے ان خوابوں کو ان کے سامنے بیان مت کرنا۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے، کوئی نعمت اس کو مل گئی ہے اور ابھی تک وہ پوری طور پر اس کو ملی نہیں ہے، اس کا ظہور نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوئی، تو اس نعمت کا اظہار مناسب نہیں ہو، اسے نعمت کو چھپانے کی کوشش وہ کرے۔ کیوں کوشش کرے؟ کہ حاسدین اور مانعین پھر پیدا ہو جائیں گے، مخالف پیدا ہو جائیں گے، اس کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، اور جب نعمت پوری ہو گئی تو خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ نعمت دیتا ہے، اگرچہ اس پر مصائب بھی آتے ہیں، ابتلا بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اگر تم یہ چاہتے تو میری ضرورت پوری ہو، تو فرمایا ضرورتوں کے پورا کرنے پر ان کے چھپانے سے مدد لو، یعنی اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرو تاکہ وہ چیز تمہیں مکمل طور پر حاصل ہو جائے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ ہر وہ شخص، فرمایا مسکین صاحب کی نیند شروع ہو گئی ماشاءاللہ، کیونکہ ہر وہ شخص جسے کوئی نعمت ملے، کیونکہ ہر وہ شخص جسے کوئی نعمت ملے لوگ اس کے ساتھ حسد کے در پہ ہو جاتے ہیں،
تو اگر کسی کے حسد سے بچنا ہے تو نعمت کو چھپانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اگر کسی نعمت کو، کسی صفت کو ظاہر فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے خوب سے خوب واقف ہے، جو کچھ انسان کو دینا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، جس کو کچھ جو تکلیف پہنچنی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور جس میں انسان کے لیے خیر ہو وہ چیز ضرور میں ضرور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرما رہے تھے، اس طرف خواب بھی دیکھے جا رہے ہیں، اس طرف یعقوب علیہ السلام منع بھی کر رہے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ جس کو کوئی مقام عطا فرماتا ہے تو کسی صفت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کس وجہ سے کہ ان کے اندر صبر تھا، صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام ان کو عطا فرما دیا کہ ایک طرف تو حکم ہو رہا ہے کہ خواب کو بیان مت کرو، اور دوسری طرف خود ہی جو ان خوابوں کو کھولا جا رہا ہے، یعنی ایسے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ اس خواب کے متعلق باقی لوگوں کو خصوصاً بھائیوں کو علم بھی ہو جائے۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود ہی کہ اگر بھائی یہ سمجھے کہ ہمارے اس بھائی کو یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام دیا، آخر کس وجہ سے دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راز پنہا تھا، وہ کیا کہ یہ یوسف جو بڑا صبر والا آدمی ہے، اس کو میں نے جو بات یعنی یہ نبوت عطا کر رہا ہوں یا نبوت عطا فرماؤں گا، تو یہ صبر کی صفت کیونکہ اس کے اندر موجود ہے، تو صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ اونچا مقام عطا فرما رہے تاکہ بھائی بعد میں یہ گلہ اور شکوہ نہ کریں کہ جتھے میں ہم زیادہ ہیں، قوت اور طاقت میں ہم زیادہ ہیں، یہ بھائی ہم سے آگے کیسے نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جتلانا چاہ رہا تھا، ان کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اس بھائی کے اندر صفت صبر جو ہے نا تم سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کا ظہور جیسے آگے آئے گا مسلسل آتا رہے گا، کیسے انہوں نے موقع بموقع صبر سے کام لیا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ کہ جب بھائی ان کی گرفت میں آ گئے، جہاں تک کہ وہ خیرات مانگنے کے لیے مجبور ہو گئے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے، اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے ان سے اپنا بدلہ نہیں لیا۔ اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، ان کو قید کر سکتے تھے، ان کو مار پیٹ کر سکتے تھے، ان کو بغیر غلے کے واپس کر سکتے تھے، لیکن کوئی کام بھی نہیں کیا، غلہ بھی ان کو پورا دیا، پھر ان کے ساتھ احسان بھی کر دیا کہ ان کی جو پونجی وغیرہ تھی، جو روپیہ پیسہ وہ لائے تھے وہ بھی واپس کر دیا، اور پھر آخر میں جب انہوں نے ایک بری بات بھی کہہ دی یوسف علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، بالکل ان کے سامنے بنیامین پر جب چوری کا الزام ثابت ہو گیا بنیامین پر، تو اس وقت انہوں نے پھر اس کا اظہار کیا کہ دیکھو اگر تم چور ہو تو تمہارا بھائی تم سے بڑا چور ہے، کہ اگر تم چور ہو تو تمہارا بھائی بھی بڑا چور ہے، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تمہارا بھائی بہت بڑا چور ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت ان کو گردن سے بروڑ دیتے کہ ایسا ابھی تک تم بھولے نہیں ہو، اور پھر جو ہے نا وہی واحیات اور بری باتیں کر رہے ہو، فوراً ان کو پکڑ لیتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اور دل میں کہا انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو کہ باپ سے بیٹے کو الگ بھی کر دیا اور اس کے باوجود الزام بھی لگا رہے ہو۔ تو ایسے موقع پر بھی یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور اس وجہ سے ایک طرف حکم ہو رہا ہے کہ خوابوں کو چھپانا ہے، خواب کی جو ہے نا تعبیر ظاہر ہوگی آخر میں، اور یہ بھائی کہیں حسد نہ کر لیں، اور دوسری طرف ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ بھائیوں کو اس خواب کے متعلق علم ہو گیا، اپنی ماں نے لیا نے ان کو بتا دیا، یا یہودا کی جو بیوی تھی اس نے یہ خواب سن لی اور پھر اپنے خاوند کو اور پھر آگے جو زیور وغیرہ تھے ان کو یہ بات بتلا دی کہ یوسف نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ خوب سمجھتا ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس انسان کو ترقی دینی ہے۔ اللہ چاہتا تو بغیر مصائب کے، بغیر امتحانات کے کہ انسان کو ترقی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ترقی تو دیتا ہے لیکن کچھ اللہ تعالیٰ رگڑ بھی دے دیتا ہے، کچھ مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے، کس وجہ سے تاکہ انسان کے صبر کا امتحان ہو، اور جب انسان کے صبر کا امتحان ہو جاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مصائب اور آلام انسان پر اس لیے نازل کرتا ہوں تاکہ اس کے صبر کا امتحان لے لوں اور پھر اس کی ولایت کا ڈنکا میں دنیا میں بجا دیتا ہوں کہ اس شخص کو جو ولایت کا مرتبہ حاصل ہوا ہے یہ ویسے ہی اس کو مفت میں نہیں ملا، بلکہ کچھ صفات کی وجہ سے یہ خاص مقام میں نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر ابا جان نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے تم نے پیش نہیں کرنا۔ اور خواب کیا تھا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے۔ اب یہ 11 ستارے کیا تھے، کون تھے؟
تو بعض کہتے ہیں اس سے بھائی ہی مراد تھے، اور ان کے نام پہلے جو ہے وہ ذکر ہو چکے تھے کہ یہودا نام تھا، شمعون نام تھا، روبیل تھا، لاوی تھا، یکشانی تھا، کاوا تھا، اشیر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک اور توجیہ یہ ہے، ایک یہودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان ستاروں کے متعلق وضاحت فرمائے جن ستاروں کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، یعنی ان ستاروں کے متعلق مجھے اطلاع دیں کہ جن ستاروں کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا، اس سے کون مراد ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائے۔ بوستان نام تھا اس یہودی کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جبریل امین وہی لے کر تشریف لائے، وہی لے کر آئے اور آپ کو اطلاع دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بوستان، اگر میں تجھے ان ستاروں کے نام بتا دوں تو کیا تو مان لے گا؟ تو اس نے کہا جی بالکل، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں مان لوں گا۔ تو فرمایا دیکھو وہ 11 ستارے تھے، ان کے نام یہ تھے۔ ایک ستارے کا نام تھا جرسان، دوسرے کا نام تھا الطارق، تیسرے ستارے کا نام تھا زیال، چوتھے ستارے کا نام تھا قابس، پانچویں ستارے کا نام تھا عمودان، اور چھٹے کا نام تھا الفلیق، اور ساتویں کا نام المصباح، اور آٹھویں کا نام الزروح، اور نویں کا نام الفرغہ، اور 10ویں کا نام وساب تھا، اور 11واں وہ ذوالکتفین۔ یہ نام تھے، یعنی جرسان، الطارق، الزیال یا الزبال، قابس، عمودان، الفلیق، المصباح، الزروح، الفرغہ، وساب اور ذوالکتفین۔ اور فرمائے جو سورج اور چاند تھے اس سے مراد، بعض نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی سورج سے مراد، اور چاند سے مراد وہ والدہ محترمہ تھی، یعنی ماں کی طرف اشارہ تھا۔ بعض نے کہا چونکہ یوسف علیہ السلام کی ماں راحیل وہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے چاند کا اشارہ ان کی خالہ کی طرف تھا، جس کے ساتھ بعد میں یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرما لیا تھا۔ تو بہرحال ہر دو اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، سجریز ہو گئے تھے۔ تو یہودی بولا کہ بے شک اللہ کی قسم ان کے یہی نام تھے، کیونکہ ہماری کتابوں میں بھی ان کے یہی نام درج ہیں جو نام آپ نے ہمیں بتا دی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد تفصیل ذکر ہوا تھا کہ بھائیوں نے چونکہ خواب سن لیے تھے اور ان کے دل میں پہلے سے ہی حسد اور بغض عناد بڑھتا جا رہا تھا اور مزید بڑھتا رہا، تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیسے اس یوسف کو اپنے راستے سے ہم ہٹائیں۔ اس کے لیے مختلف تدابیر انہوں نے کی، اور اس پر انہوں نے مشورہ کیا۔ بات یہاں پر طے پا گئی کہ اس کو قتل نہیں کرتے، بعض نے کہا اس کو قتل کرنا چاہیے۔ روبیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا بھائی تھا اور اس نے کہا بھائی اس کو قتل کر دو، اور ایک قول یہ کہ روبیل نے منع کر دیا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ بہرحال دونوں قول ہیں، چونکہ تو جس قول کو آپ پھیر دیں، جو بھی قول آپ بیان کر دیں وہ درست رہے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، قتل اس کو نہیں کرتے، کیونکہ قتل جو ہے نا وہ سنگین جرم ہے، سخت جرم ہے، بڑا جرم ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسے کرو کسی بیابان کنویں میں اس کو ڈال دو، کسی ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں پر کوئی انسان نہ ہو، حشرات الارض ہیں، درند پرند کو پھاڑ کھائیں گے، بس جان چھوٹ جائے گی۔ یا یہ کہ کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا، قافلے والے ساتھ لے کر چلے جائیں گے تو باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، پھر جو ہے نا تم مزے کرتے رہنا، پھر جو ہے نا والد کی نگاہ ساری تم پر ہوگی۔ یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ باپ کا چہرہ تمہارے لیے بالکل خالی ہو جائے گا، پھر تمہاری طرف باپ متوجہ ہوگا، چند دن رو لے گا بیٹے کے فراق پر، پھر جو ہے نا سابقہ حالت پر آ جائے گا، پھر تمہارے مزے ہوں گے، پھر تمہاری طرف توجہ زیادہ ہوگی، اور پھر وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ شیطان نے پٹی بھی پڑھا دی۔ پٹی کیا پڑھائی؟ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ایسے کرو، گناہ کر لو، اس بھائی کو راستے سے ہٹا لو، اس کو جو ہے نا قتل کر دو یا کہیں اس کو گم کر دو۔ اب شیطان نے یہ بات ڈال دی تو دل میں تو لازماً خیال آتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت برا فعل ہے، بھائی کو قتل کرنا، بھائی کو راستے سے ہٹانا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ تو شیطان نے کہا دیکھو وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر بعد میں توبہ کر لینا نا، کہ گناہ کر لو اور پھر بعد میں جو ہے نا توبہ کر لو، بس جو ہے نا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب شیطان ایسے انسان کو گمراہ کرتا ہے، تعویلات کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو تعویل پوشی یہ بہت بڑا مرض ہے۔
تعویل پوشی بہت بڑا مرض ہے کہ انسان گناہ بھی کرے اور پھر اس کی تعویل بھی پیش کرے، یہ خطرناک بات ہے۔ اب دیکھیں شیطان سے بھی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہوا اسے، اور یوسف علیہ السلام سے بھی ناکردہ گناہ ہو گیا، ارادتاً نہیں تھا۔ اب دونوں سے فعل جو ہے نا ظاہر میں سرزد ہو گیا، لیکن شیطان کیوں گمراہ ہوا؟ اس نے تعویل پوشی شروع کر دی، اس نے تعویل کی، اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کا اعتراف اس نے نہیں کیا، اس سے تعویل شروع کر دی، جی یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا، میں بہتر ہوں، یہ کہتے رہے میری عبادت زیادہ ہے، میں جنات میں سے ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جب اس نے تعویل شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود بنا دیا۔ اور جب بات آئی آدم علیہ السلام پر تو آدم علیہ السلام نے فوراً فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یا اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اور یا اللہ میں تجھ سے جو ہے نا عفو و درگزر چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا درجہ عطا فرما دیا۔ ورنہ اگر آدم علیہ السلام تعویل فرماتے تو کر سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے خیال نہیں رہا، ذہول ہو گیا، بھول میں گیا، لیکن کچھ بھی نہیں فرمایا، بس فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ تو انسان تعویل نہیں کرے، تعویل پوشی سے کام لے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو تعویل میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، خصوصاً جو اہل علم ہے ان کے اندر علم کی وجہ سے تعویل پوشی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، تعویل ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے جو بات کی اب اس کی تعویل بھی پیش کرنی ہے، کسی طرح اس بات کو میں نے جتلانا بھی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں اس نے بات کی اور اب پیچھے ہٹ گیا۔ تعویل سے کام نہ لے، جہاں پر غلطی ہوگی فوراً غلطی کا اعتراف کر لے، اگرچہ بہت بڑا آدمی ہو۔ اب دیکھیں حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت، لیکن تعویل پوشی سے کبھی بھی کام نہیں لیا، جو مسئلہ بیان کر دیا اور پھر معلوم ہوگا کہ اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد اس غلطی کا اعتراف بھی فرمایا۔ اس کو رجوع و اعتراف کہہ دیں، یا ایک اور نام ہے ترجیح اور راجح، اس نام سے حکیم علومت رحمۃ اللہ نے ایک بہت بڑی کتاب چھاپ دی اور اس میں وہ مسائل ذکر کر دیے جس کے متعلق پہلے حضرت کا ایک فتویٰ تھا اور تحقیق کے بعد دوسرا فتویٰ پھر دے دیا، اور ساتھ فرما بھی دیتے تھے کہ فلاں وقت میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا اور یہ مسئلہ ایسے نہیں تھا، اس وقت میں غلطی پر تھا، مجھے احساس نہ رہا، اب مجھے معلوم ہو گیا، لہٰذا میرا وہ فلاں اور پرانا جو فتویٰ ہے وہ کالعدم تصور کیا جائے، اب میرا نیا فتویٰ یہ ہے۔ اب ایسے کون کر سکتا ہے؟ ایک شخص سال تک ایک بات کو رٹتا رہے، بیان کرتا رہے اور بعد میں کوئی کہتے کہ حضرت علامہ صاحب، مولوی صاحب، رفیق صاحب آپ نے جو نا فلاں مسئلہ غلط بیان کیا تھا جی، اور اس کے متعلق فقہا کی یہ تحقیق ہے، تو یہ میرا خیال ہے دن میں 100 مرتبہ سوچیں گے کہ بھائی رجوع کروں یا نہ کروں، کیوں لوگوں کے سامنے تو بیان کر دیا ہے۔ اب لوگ کہیں گے یار عجیب مولوی ملا ہے، 20 سال تک تو بیان کرتا رہا، 10 سال تک تو لگا رہا، آج کہتا ہے جی آپ کا مسئلہ غلط ہے، تو لوگ جو ہے نا پھر مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اپنی شرمندگی اور رسوائی کو یعنی چھپانے کے لیے پھر ہم جو ہے نا حقیقت کو بھی چھپا دیتے ہیں، تعویل پھر پیش کرتے ہیں، نہیں جی اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، گنجائش معلوم ہوتی ہے، پھر گنجائشوں کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان علم کے حصول کے بعد انسان کے اندر تعویل پوشی کا مرض ڈال دیتا ہے، تعویل پیش کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یعنی سارے نہیں لیکن عمومی طور پر اہل علم ہو اور اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً وہ غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا، ضرور بے ضرور کچھ جو ہے نا ٹیڑھا میڑا کر کے آپ کو جواب دے گا، کچھ کھینچ تان کرے گا تاکہ غلطی کا احساس بھی ہو جائے کہ چلو غلطی مان رہا ہوں، لیکن وضاحت بھی نہ ہو تاکہ سبکی نہ ہو۔ تو اس میں جو ہے نا سبکی اور شرمندگی کی کیا بات ہے، دین کی بات ہے اور علم ہے، اور دین جو ہے نا یہ تو دریا ہے، علوم ہے، اس کا احساس تو کوئی کر نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ بس میں نے جو علم حاصل کر لی کافی اور شافی ہے، یہ نادانی ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ انسان کے اندر تعویل پوشی کا مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ انسان کے اندر جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ جمود دل کو جگاؤ، بڑی بات ہے، ماشاءاللہ۔ کیوں گیا ایسا؟ اچھا، جمود انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ جمود کیا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، بس یہ حرف آخر ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس کو جمود کہتے ہیں۔ تو جمود بھی انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہاں یعنی وسعت ہونی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں شاید اس سے آگے کوئی اور بات بھی ہو، علم اس سے آگے بھی ہے، یعنی اپنے علم پر جو ہے نا وہ قانے نہ ہو کہ میرا علم جو ہے نا بس حرف آخر ہے، میں مجھ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ تو جمود انسان کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے علم کی وجہ سے۔ اور تیسرا فرمایا انسان کے اندر یعنی 5 چیزیں تھی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، لگ بھگ
کہ یہ 5 چیزیں انسان کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں. خصوصیت کے ساتھ تعویل پوشی، وہ تعویل کرتے رہتا ہے، کوشش کرتے ہے کسی طرح جو ہے نا کھینچ تان کر اپنی بات کو لوگوں پر مسلط کیے رکھوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حرض میں کیا کر رہا تھا کہ شیطان انسان کو تعویل کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. نفس انسان کو لذت کی بنیاد پر گمراہ کرتا ہے اور شیطان انسان کو تعویل کی بنیاد پر گمراہ کرتا ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیسے گمراہ کر رہا ہے کہ دیکھو اس بھائی کو قتل کر دو یا راستے سے ہٹا دو. اب دل میں خیال آتا ہے یہ تو برے کام ہے، بالکل برے کام ہے. شیطان ساتھ بتاتا بھی ہے کام بھی برا ہے لیکن تم نے کرنا بھی ہے، تمہاری مجبوری ہے. اب اس کے لیے ایک اور جو ہے نا وہ صورت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ گناہ کروانا ہے تو صورت کیا اختیار کر رہا ہے، وہ تکون من بعدہ قوما صالحین. بھائی ابھی گناہ کر لو. ماشاءاللہ کیا ہو گیا ہے؟ سنے ہوئے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. خلیل صاحب کو کہہ رہا ہوں بیٹھے ہوئے ادھر ہیں اور جو ہے نا ذہن ان کا ادھر جو ہے نا اس میں لگے ہوئے کارخانے میں لگے ہوئے بڑا افسوس ہے یار. وہ تکون من بعد یہ قوم صالحین کہ کیا مطلب کہ ابھی اس کو قتل کر دو، اس کو راستے سے ہٹا دو، پھر توبہ کر لو گے نا. تو جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ شیطان انسان کو طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. بھائی کیا ہے توبہ کر لو گے. اب یہ جو ہے نا دل میں بات نہیں آئی کہ توبہ کب کروں گا، جب موقع ملے. کیا پتہ توبے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن نہیں، شیطان چونکہ طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے میری بڑی لمبی عمر ہے اور یہ اس کی جو ہے نا گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ بس جو ہے نا بعد میں پھر توبہ کر لینا. تو توبے کا اگر موقع ہی نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ یونس سونا نہیں ہے. توبے کا اگر موقع ہی نہ ملے، کیونکہ حضرت فرمایا کرتے تھے نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ. ہم تو کہتے ہیں کل فرمایا پل کا پتہ نہیں چلتا کہ اگلے اللہ میں جو ہے نا وہ کیا ہو جائے. البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ امید کو بھی پیدا کیا ہے تو وہ امیدوار بھی بن جاتا ہے. جیسے ایک بوڑھے کے متعلق آتا ہے، ایک جگہ پر وہ کام کر رہا تھا، کوئی پودا وغیرہ وہ لگا رہا تھا. اچانک اس کے دل میں خیال آ گیا یار جو ہے نا اس کی عمر تمہاری ہے نہیں، بوڑھے آدمی ہو اور کیا کرو گے جو ہے نا پودوں کو لگا کر. یہ پودا ہے پھر بعد میں درخت بنے گا، پھر میوہ لگے گا، پھر تم کھاؤ گے، اس میں تو 20 سال لگ جائیں گے اور عمر تمہاری 60 سال ہے، 70 سال تمہاری عمر ہے. دفع کرو نہیں لگاتا ہوں. بس کدال پھینک دیا وہاں پر لیٹا رہا کہ چلو بس چھوڑو، نہیں ہے ضرورت. عمر ہی کیا ہے جو میں جو ہے نا پودے لگا رہا ہوں اور پھر اس کے میوے کا انتظار کروں گا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر شروع ہو گیا، پھر جو ہے نا لگا رہا. تو کوئی دانشمند آدمی تھا یا اور کسی نے پوچھ لیا بابا یہ کیا وجہ ہے، پہلے تم جو ہے نا پودا لگا رہے تھے، پھر آ کر لیٹ گئے، چھوڑ دیا تم نے کام، پھر جو ہے نا اٹھ کر شروع ہو گئے. اس نے کہا بیٹا عجیب بات ہوگی، جب میں پودا لگا رہا تھا اس وقت دل میں خیال ہے تمہاری 70 80 سال 60 سال عمر ہے اور کل کو مر جاؤ گے تو کیا ضرورت ہے پودا لگانے کی. نا امید ہو گیا میں. لیکن پھر میں نے کہا بھائی دنیا کو امید کھڑی کی گئی تھی، امید بھی تو قائم رکھنی چاہیے. کیا پتا اللہ تعالیٰ زندگی دے دے اور اگر مجھے زندگی نہ بھی ملی تو لوگ کچھ فائدہ تو ہو جائے گا، میں لگاؤں گا تو اور لوگ اس کو کھائیں گے نا. اگر میں نے اس کا پھل نہ بھی کھایا باقی لوگ تو کھائیں گے نا. تو اس امید پر جو ہے نا پھر میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا، پھر میں جو ہے نا کام کے لیے لگ گیا. تو امید تو انسان رکھے لیکن طول عمل میں مبتلا نہ ہو، لمبی امیدیں نہ جو نہ باندھے. ہاں اگر دین کے لیے ہو، لمبی امیدیں باندھ رہا ہو، لمبے منصوبے بنا رہا ہو، سوچ و فکر اس کی اچھی ہو، دین کے متعلق ہو. کیا ہو گیا؟ ادھر آؤ یار، ادھر بیٹھو، اٹھو. ایسے سو رہے جیسے جو نا احسان چڑھا رہے ہو، پیچھے بیٹھ کے جو نا سو رہا ہے. تو پیچھے بھی نظر آتا ہے نا. تو کیا عرض کر رہا تھا جی، بات ہی بھول جاتا ہوں نا. یہ دوست ہے نا سوتے ہیں نا، ادھر بھی سوتے ہیں اور ادھر بھی سو جاتے ہیں. ادھر تو شاید کم ہے نا سونے والے، ادھر میرا خیال ہے زیادہ ہیں. ادھر دوست بھی کم ہے اور سوتے بھی زیادہ ہیں. ادھر دوست بھی زیادہ ہیں، سوتے کم ہے، تو فرق ہو گیا نا، فائدہ ہو گیا نا. نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے انسان. اس بار تو دیکھیں جو ہے نا یاریہ پتور وہ 4-5 آدمی وہاں سے آئے ہیں روزے کے لیے. آپ تو روزانہ جاتے ہیں نا، انہوں نے اردو ماتا اکڑ گئی. اب انہوں نے جو ہے نا ابتدا کر دی 1 2 3 اور 4 کم از کم جو ہے نا یہ آگے ہیں. آپ نے بھی جو ہے نا ان کا مقابلہ کرنا ہے، ایسا پیچھے نہیں ہٹنا کہ بس یہ آگے بس جو ہے نا قسم پوری ہوگی. نہیں، مسلسل آپ جائیں گے تو ان کو بھی غیرت آتی رہے گی، یہ بھی بدلتے رہیں گے، ساتھ 1 2 2 آتے رہیں گے. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ طول عمل انسان نیک کاموں کے لیے طول عمل میں اگر مبتلا ہو تو یہ اچھی بات ہے. مثلا نہیں کیا اللہ تو نے اگر لمبی عمر دے دی
یا تجھے مجھے جو ہے نا بہت سارا مال دے دیا، ڈھیروں مال دے دیا تو میں خانقاہیں بنا دوں گا، مساجد میں پیسے کو استعمال کر دوں گا، مدارس میں لگا دوں گا، بیواؤں کی جو ہے نا خدمت کر لوں گا، یتیموں کی پرورش وغیرہ کر لوں گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر پانی کے جو ہے نا انتظام کر لوں گا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دوں گا. اب یہ بھی طول عمل ہے، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں بھلائی ہے، خیر ہے انسان کے لیے، اپنے لیے بھی خیر ہے کہ ذخیرہ آخرت بن رہا ہے. لیکن اگر صرف دنیا ہی کے لیے لگا ہوا ہو کہ منصب مل جائے پھر میں جو ہے نا گل چھڑے اڑاتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا، فسق و فجور میں زندگی گزاروں گا، بغاوت اور سرکشی کروں گا، دین کے خلاف استعمال کروں گا، تو یہ طول عمل جائز نہیں ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیکھیں بادشاہی کو مانگا، طول عمل تھا نا، بادشاہی کو مانگا، مال کو مانگا، منصب کو مانگا. کس بنیاد پر مانگا کہ یا اللہ دین کے جو ہے نا دین کا کام میرے لیے آسان ہو جائے گا، دین میں یہ چیزیں معاون ثابت ہو جائیں گی. تو دیکھیں دین کیسے پھر پھیل گیا، کیوں اللہ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرما دی جیسے ہم پشتوں میں کہتے چارہ اپنے شعلے میں، کوئی ہل نہیں سکتا تھا. کیوں؟ ہوا ان کی سی ایڈی کا کام دے رہی تھی. اب یہاں پر ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، منصوبہ بنا لیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی. لیکن ہوا تو ہر جگہ موجود ہے نا، ہر جگہ پر موجود ہے. تو ہوا فوراً میسج پاس کر لیتی، فلاں جگہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ مشورہ کر لیا ہے، یہ بات کی ہے، تو بات پہنچ جاتی. تو لوگ ڈر کے مارے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے کہ بھائی اگر کوئی بری بات کرو گے، کوئی منصوبہ بناؤ گے، مخالفت کرو گے تو فوراً جو ہے سلیمان علیہ السلام کو علم ہو جائے گا. تو اب وہ قوت اور طاقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، بادشاہی کو مانگا، مال و دولت کو مانگا، لیکن کس کے لیے؟ دین کے لیے مانگا. ٹنگ چھینکنا جا کے بے کیوں ہو گئے تو حال دینا جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اتنی نیند آ رہی ہے تو ہونا نہیں ہے. کس نے کہا تھا شادی کرو؟ بڑا شوق تھا اس کو شادی کرنے کا. دیکھو یہ مزہ ہے شادی کے، پھر اب ایسے جو ہے چورنے لگے گا. شمس الدین کو کہہ رہا ہوں، شفت خوش ہو گئی یار، صحیح گال کی تھی. تو بہرحال طول عمل میں بھی انسان مبتلا نہ ہو، لیکن امید بھی اگر نہیں رکھے گا تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا نا. اگر یہ جو ہے نا غلبہ حال ہو جائے، انسان مغلوب الحال ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، مرنا تو سب نے ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اگر اس حال کا غلبہ ہو جائے تو پھر جو ہے نا نظام دنیا کا مفلوج ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا. ہر ایک غور و فکر کرے گا، جو ہے نا جمود اس کے اندر آ جائے گا، بالکل ذہن بند ہو جائے گا بھائی میں نے مرنا ہے. جیسے بعض اوقات کوئی مرض انسان پر انتہائی طور پر شدت سے حملہ کرتا ہے تو دماغ انسان کا بند ہو جاتا ہے، وہ یہی تصور کرتا ہے، وہاں ہم اس کو کہتے ہیں یا بیماری کہتے ہیں کہ بھائی میں مر رہا ہوں. تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے مریض کو دیکھیں وہ گھر سے نہیں نکلتا، پھر وہ گاڑی میں جو ہے نا پڑا رہتا ہے، بس ہر وقت فکر بند ہوتا ہے میں مر رہا ہوں مر رہا ہوں مر رہا ہوں. تو اگر یہ حال انسان پر غالب ہو جائے تو پھر دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا. تو خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو، بس الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ کیفیت ہوگی تو پھر نظام کائنات جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، انسان کی زندگی چلتی رہے گی. لیکن اگر مکمل طور پر صرف امید ہی ہو، خوف نہ ہو تو پھر بھی نقصان ہے. اور مکمل خوف طاری ہو جائے، امید جو ہے نا مایوس ہو جائے انسان، نا امیدی پیدا ہو جائے، یہ بھی کفر ہے. تو نہ اس نے نا امید ہونا ہے اور نہ بے خوف ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے. اسی پر جو ہے نا انسان کی کائنات کا جو ہے نا وہ نظام اسی پر چلتا ہے اور اسی پر قائم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے امیدوار بھی رہتا ہے اور جو ہے نا وہ خوفزدہ بھی رہے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ شیطان انسان کو طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے کہ چلو یہ گناہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لو گے نا، ابھی تو تمہاری جوانی ہے، ابھی تب تک تمہیں بڑھاپے تک پہنچنا ہے، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر جو ہے نا تم ہوگے اور مسلح ہوگا اور مسجد ہوگی اور تسبیح ہوگی، بس اور تمہارا کیا کام ہے؟ پھر اور کسی کام پہ ہوگی نہیں، بس پھر جو ہے نا مسجد ہوگی اور تم ہوگے. پھر اعتکاف پر اعتکاف ہے، مہینے کا اعتکاف کرو یا سال کا اعتکاف کرو، بیٹھے رہو، بس اپنے آپ کو وقف کر دو، بس ودے وقف دزان وقف کر دے، بس یہ وقف ہو گیا. جی وقف کو سمجھتے ہیں نا، جنوں سمجھتا ہوگا اس بات کو، بس دزان وقف کو، بس خدا تیزان اس پار ہے، بس اب اس کا کوئی کام ہی نہیں، بیچارہ ہلنے کا نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی محتاج ہو گیا، تو اب اس نے کیا کام کرنا ہے. تو شیطان ایسا جو ہے نا ظالم ہے، انسان کو ایسے گمراہ کر دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے یہ پٹی پڑھا دی کہ دیکھو اس کو قتل کر دو، اس کو راستے سے ہٹا دو، بس پھر جو ہے نا اس کے بعد توبہ کر لینا. اس کی مثال حضرت یوں بیان فرمایا کرتے تھے جیسے ایک شخص ہے کہ شیطان دل میں ڈالتے ہیں نا گناہ کرو توبہ کر لو گے، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھائی اپنی انگلی جلا دو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مرہم اس پر لگا دیں گے، اس کے بعد مرہم لگا دیں گے ٹھیک ہو جاؤ گے نا.
تو ایسے آدمی کو لوگ کیا کہیں گے کہ احمق کہیں گے, نادان کہیں گے, دیکھو بہت بڑا بیوقوف ہے, انگلی کو جلا رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مرہم لگا رہا ہے. تو جلاتے کیوں جب تمہیں پھر مرہم کی ضرورت پڑے؟ جب وقتی طور پر تم اتنی تکلیف کو سہ رہے ہو تو اس تکلیف سے بہتر ہے کہ تھوڑے اتنی اوپر سختی کر لو. یہ نادانی ہے. اسی طرح انسان جب گناہ کرتے تو شیطان دل میں ڈالتے خیر کچھ نہیں ہوتا, توبہ کر لو گے, توبہ تو کر لو گے, لیکن اگر توفیق ہی نہ ملے پھر کیا ہوگا؟ اور اگر توفیق مل گئی کیا پتا اللہ تعالیٰ ایسا ناراض ہو جائے اس گناہ سے کہ توبہ کی جو ہے نا وہ پھر قبولیت ہی تم کو حاصل نہ ہو. تم تو توبہ کرتے ہو لیکن آگے اللہ تعالیٰ سے قبول ہی نہ پھر کیا ہوگا؟ تو جب تک موقع ہے تو اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش انسان کرے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, ایک دفعہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے, قبرستان میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے یا مسجد میں تھے, تو لوگوں نے پوچھا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماشاء اللہ, کیا ہے میں ابرار کیا کہا میں نے؟ وہ فکل مزے کے اندر ساری داڑھی آ رہے تکل سے اس لوگ نیدر نہ آئی. ہاں فوجی کھل دیں ہوئی کرو پتہ لگے نا یار, وہ سیدھے ہوئے کھل دے اس طرح پتہ ہوتے انہیں سر تاں یہ پتہ لگے لوگوں نے کتنی بڑی افراق کھلتی دی ہے. کہیں نہ خدا واسطے مزے نا ویسا ہٹائے جو لیں مودی صاحب سے نیندر سے نہیں آئی. جس کو نیند آئے بھائی وہ بتا دے پہلے سے. ایسا وہ کہا صحیح ہے چلا گیا سا. اچھا ٹھیک کہنا نہیں ہونا پر نہیں پالنا. کیا بات کر رہا تھا جی؟ بات ہی بھول گیا ہوں. ہاں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ جو ہے نا لگے ہوئے تھے, مجذوب آدمی تھے. تو کسی نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مخلوق اور خالق کی جو نا ان کی صلح کروا رہا ہوں, مخلوق اور خالق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. کہا اچھا. لوگ تو ہنس پڑے کہ بھائی یہ مجذوب آدمی مجذوبانہ باتیں کیا کہہ رہا ہے. کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہے, صلح کے لیے راضی, لیکن مخلوق راضی نہیں ہو رہی. میں تو لگا ہوا ہوں کہ دونوں کو راضی کر دوں. خالق تو راضی ہو رہا ہے, تیار ہے, مخلوق جو ہے نا تیار نہیں ہے رضامندی کے لیے اور صلح کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں نے کہا دیکھو مجذوب عجیب باتیں کر رہا ہے. پھر دوبارہ کسی نے دیکھا قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ, قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں آپس جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں, اپنے ساتھ جو ہے نا لگے ہوئے تھے. تو پھر کسی نے پوچھا بہلول یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, صلح کی کوشش جاری ہے, صلح جوئی کے لیے محنت کر رہا ہوں, تدابیر اختیار کر رہا ہوں, منت سماجت کر رہا ہوں. لوگ پھر آنسے کہ پھر کیا ہوا؟ صلح ہو گئی. فرمایا اب جو ہے نا مخلوق راضی ہے لیکن خالق راضی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا راضی نہیں ہے, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. مخلوق تو راضی ہو چکی ہے لیکن اب خالق جو ہے نا راضی نہیں ہے. کیسے جو ہے اس کو راضی کر دوں؟ مطلب یہ تھا کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے, موقع دیا ہوا ہے. اس میں انسان کچھ کر لے تو اس کا کرنا اس کو برابر ثابت ہو جائے گا, فائدہ اس کو مل جائے گا, توبہ قبول ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. لیکن اگر موت کے بعد کوئی کہ اب اللہ راضی ہو جائے پھر ایسے نہیں ہو سکتا. یہ مقصود ہے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, اس کو صحیح طور پر انسان استعمال کرے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. شیطان حملہ آور ہو تو فوراً انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے, صلاۃ توبہ پڑھ لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, شیخ کو جو ہے نا اپنے حالات کی اطلاع دے دے تاکہ وہ ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرتا رہے, اس کو جو ہے نا تدابیر بتاتا رہے, طریقے بتاتا رہے کہ کیسے اس گمراہ سے اور اس مردود سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تمہارا عارض یہ کر رہا تھا کہ بھائیوں کو اس نے ایک لمبی پٹی پڑھا دی کہ اس کے بعد جو ہے نا تم صلح کر لو گے, تم جو ہے نا توبہ طائب ہو جاؤ گے, پھر نیک بن جاؤ گے, نوکار بن جاؤ گے. اب انہوں نے کہا بھائی یہ بات بہت اچھی اس نے کہی ہے, اب یہ ہمارا خیرخواہ ہے. تو اصل میں یہ خیرخواہ نہیں تھا, فتویٰ ہے, لیکن ہم اسی شخص کو اپنا خیرخواہ سمجھیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیں, اگرچہ نتیجتاً وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں, لیکن وقتی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے فائدے کی باتیں کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا جو ہے نا ہم نوا ہے اور یہ ہمارا بڑا خیرخواہ ہے. پھر ہم جو ہے نا والدین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, بہنوں کو بھی چھوڑ دیا, اور جو قریب کے دوست ہیں, احباب ہیں, علماء ہیں, علماء ربانین ہیں, صوفیاء کرام, ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارا خیرخواہ ہے. وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں, حالانکہ نتیجہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس فائدے کو تو ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا انجام کیا ہوگا. انجام بھی ہمیں جو ہے نا وہ اچھا فائدہ ملے گا یا نقصان ہمیں مل رہا ہے. لیکن چونکہ
صاحب الغرض مجنون، جو صاحب غرض ہوتے ہیں وہ مجنون پاگل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. تو بھائیوں نے کہا ہم نے تو ضرورت پوری کرنی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ شیخ یہ بابا جو آیا ہے یہ جو ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، اس نے کہا دیکھو میں تمہیں طریقہ بتا دوں گا کیسے بچے کو تم نے باپ سے الگ کرنا ہے. پہلے تو تم نے خود منصوبہ بنایا جس کے لیے یعقوب علیہ السلام تیار نہیں ہوئے، فرمایا نہیں میں بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. بڑی انہوں نے منت سماجت کی لیکن وہ تیار نہ ہوئے. یوسف علیہ السلام نے بھی کہا بجان میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں بیٹا میں تمہیں جو ہے نا الگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب ساری باتیں ہوئی. اب دوبارہ جب سر جوڑ کر بیٹھ گئے تو یہ جو ہے نا پیر مرد پہنچ آیا، خوب جبہ پہنا ہوا تھا، خوب جو ہے نا بزرگوں کی حیت اور صورت اس نے اختیار کی ہوئی تھی، آ کر بیٹھ گیا اور اس سے جو ہے نا خوب ان کی تعریف کی. یہ باتیں بار بار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائیں. اس نے تعریف کی، بھائی میں نے تمہیں دیکھا افسردہ نظر آ رہے ہو، میں کیا ہو گیا تمہیں؟ معلوم ہوتا ہے تم جو ہے نا خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو، شاید یعقوب علیہ السلام تمہارے باپ ہیں. اب سب بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی ہماری تو بابا بھی ہو گئی ہے، ہمارا جو ہے نا پروٹوکول بھی ہمیں مل گیا ہے، اور اس سے جو ہے نا ہمارا نسب بھی یہ بیان کر دیے، بڑا اچھا آدمی ہے. تعریف کسی کی کریں گے نا تو پھر وہ اچھلے گا، پھر اس کا قدم زمین پر نہیں لگے گا، وہ پھر جو ہے نا جیسے تیسے بھی ہو نا وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور آپ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بھائی بڑا خیر خواہ ہے، دیکھو میری کیسی تعریف کی ہے. تعریف کا مستحق ہو یا نہ ہو یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس تعریف کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں، بس تعریف کر لی ہے. جھوٹ موٹ کی تعریف ہے. جب دوسرے کے منہ میں ایک بات ہے تو اس کا اعتماد ہی کیا ہے، اس کا اعتبار ہی کیا ہے. اب میں کہوں جی شمس الدین بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، اور یہ خوش ہوتا رہے کہ واقعی میں بہت اچھا ہوں. کام بیان کر رہا ہوں، اگر شیخ کسی کی تعریف کرتے یقیناً وہ حقیقت پر مبنی ہوگی، لیکن عمومی حکم بیان ہو رہا ہے. کوئی کسی کی تعریف کر لو، ابرار مجھ اچھے ہو مجھ اچھے، ابرار ہے آ رہے ہو، بھائی کیا ہے؟ آج اس جو ہے دوسرے کے منہ کی بات ہے نا کہ بہت اچھا ہے، کل یہ کہہ سکتے بہت برا ہے، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ تو جب آپ کی تعریف دوسرے کے منہ میں ہے، دوسرے کے اختیار میں ہے، تو ایسی تعریف پر جو ہے نا لعنت ہو جو دوسرے کے اختیار میں ہو. تعریف تو وہ کہ اپنے اندر ایک صفت ہو، لوگ جو ہے نا تعریف کرنے پر مجبور ہوں، لوگ خود بخود تعریف کرنے پر مجبور ہوں کہ واقعی اس انسان کے اندر یہ صفت موجود ہے، تو وہ بلا اختیار آپ کی تعریف کرے گا. نہ بھی کرے لوگ خود بخود آپ سے متاثر ہوں گے کہ یہ صفات والا آدمی ہے. تو صفات اپنے اندر انسان پیدا کرے، خود بخود اس کی تعریف ہوگی، خود بخود اس کی شہرت ہو جائے گی. اللہ والوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے، اپنی شہرت اور اپنی تعریف کبھی نہیں کرتے. ہاں تحدیث بالنعمت کے طور پر مرید کی اصلاح کے لیے، مرید کی عقیدت اور محبت کو بڑھانے کے لیے اگر ایک صفت کا اظہار کر لیں وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر اپنی صفات کو چھپاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفات عطا فرمائی ہے، کوئی خاص چیز عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے چھپانے کی ازحد کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کشف و کرامت ہو، چاہے اور کوئی القاء الہام کی ضرورت چیزیں ہوں، ان کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے عورتیں اپنے حیض کو چھپاتی ہیں، فرمایا ایسے اولیاء اللہ اپنے کشف اور کرامات وغیرہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں بعض طبیعت ایسی ہوتی ہیں، بعض مشائخ ایسے ہیں کہ انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا بھی ہے، جیسے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو چیز بھی نظر آ جاتی فوراً اس کا جو ہے نا اظہار فرما دیا کرتے تھے. فوراً ایک دفعہ کسی نے بولا کہ حضرت ہماری مسجد اس کا افتتاح آپ کر لیں، مسجد کا افتتاح آپ کر لیں. حضرت جب چلے گئے جیسے ایسے مسجد کو دیکھا، مینار کی طرف جو ہے نا دیکھا، اس پر نظر پڑی، فرمایا بہت اچھی مسجد ہے، کاش یہ سود کے پیسوں سے نہ بنائی جاتی. بہت پیاری مسجد ہے، بڑی اچھی مسجد ہے، کاش اس پر سود کا پیسہ نہ لگتا، حرام کا پیسہ استعمال نہ ہوتا. تو جس شخص نے مسجد بنائی تھی آپ کر پاؤں میں گر گیا. اس سے کہا حضرت یہ مجھے ہی پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں تھا، واقعی میں نے سود کا جو ہے اپنا سارا پیسہ اٹھا کر مسجد میں لگایا. میں نے کہا چلو سود کا پیسہ ہے، کہاں اس کو جو ہے نا گراؤں گا، ضائع کیوں کروں، مسجد میں لگا دوں گا. تو اب دیکھیں وہ جو چیز بھی سامنے آتی ہے اس کا فوراً اظہار فرما دیتے، اور بعض جو ہے اس سے اظہار فرماتے ہی نا. یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے، شاید اس انس میں اس قسم کا ملفوظ ہے بھی. کسی نے کہا حضرت جو ہے نا یہ حالات جو ہے نا بہت خراب ہو چکے ہیں اور آپ غسل کچھ کرتے نہیں ہیں، تو اس وقت جوش میں آئے، فرمائے جو ہے نا ایک تصویر پھیرنے کی بات ہے، ایک تصویر ایسی پھیروں گا نا دنیا الٹ پلٹ جائے گی، لیکن کیا کروں اوپر سے معمور ہوں جو ہے نا، اپنے آپ کو میں نے جو ہے نا محبوس کیا ہوا، کیا کروں. تو بہرحال مختلف حالات ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات جو ہے نا کیسے کس طرف سے نکل گئی، یہ بات کہاں سے یہ بات نکلی. کس کی تعریف؟ ہاں کہ تعریف سے جو ہے نا انسان سے جو ہے نا پھر حد سے نکل جاتا ہے نا، جو میری تعریف کر لی ہے، تو یہ نہیں سوچا کہ میری تعریف جو ہے نا یہ حق پر کر رہا ہے یا ناحق کر رہا ہے، بس جو ہے نا دل خوش ہو گیا، کان خوش ہو گیا، ہم جو کہتے ہیں بس یہ حقیقت پر مبنی، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. حقیقت سے کیا تعلق ہے؟
کسی نے تعریف کر دی تو کیا ہوا, کسی نے اگر برا بالا کہا تو کیا ہوا. مد و ذم جب تک برابر نہ ہو تو انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. مد اور ذم برابر ہو جائے پھر سمجھ جائیں کہ اس سے انسان کی اصلاح ہو رہی ہے. مد کیا ہے, کسی نے تعریف کر لی تو انسان کو کوئی خوشی نہ ہو کہ بھائی یہ جو ہے نا کیا کر رہا ہے, اور اگر کسی نے برائی بیان کر دی پھر اس پر جو ہے نا کوئی اثر نہ ہو. یہ سوچے کہ اگر یہ ایک برائی پیش کر رہا ہے, ایک برائی بیان کر رہا ہے, مجھ میں تو 100 برائیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ستاری کا معاملہ کیا, میری اس برائیوں کو چھپا دیا ہے. اس کو مد و ذم کہتے ہیں کہ مد اور ذم برابر ہو جائے پھر اس انسان کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. یہ نہ ہو کسی نے تعریف کر دی, شفقت چاہے تو جلو ہوتا دیوارہ نال لگے چھتا نال, ہاں جی بالکل. اور اگر کسی جو ہے نا برائی بیان کر دی بس اس کا وہی اس کا دشمن بن گیا کہ جو ہے نا تم نے یہ بات کیوں کہی ہے. تو نہیں بھائی, دونوں باتوں کو سوچو نا, شاید یہ برائی آپ کے اندر موجود ہو, شاید اس سے زیادہ ہو, تو اس طرح جو ہے نا انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو بہرحال بھائیوں کے اس سے جو ہے نا خوب تعریف کر لی کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو. اور پھر جب انہوں نے سوچا کہ واقعی میں ایسا ہوں, یہ نہ سوچا کہ بھئی یہ تو ہمیں گمراہ کر رہا ہے نا. جیسے شاعر کے متعلق آتا ہے, ایک بادشاہ کے پاس چلا گیا, بادشاہ کے پاس گیا تو شعراء حضرات جو ہے نا مبالغہ بھی بہت کرتے ہیں, تو اس نے ان کی تعریف میں جو ہے نا قصیدہ پڑھا, تم ایسے بادشاہ اور ایسے اور ایسے ہو, سورج اور چاند ہو, پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دیا اس کو. بادشاہ خوش ہو رہا تھا, سنا اس نے, بڑا خوش ہوا, بڑا خوش ہوا. تو بادشاہ نے کہا ایسے کرنا, دیکھو کل تم آنا, میں تمہیں انعام دوں گا, کل تم آنا اور اس اشعار پڑھنے کا تمہیں انعام دوں گا میں. تم نے دیکھو میرا دل خوش کر دی ہے. آدمی سمجھدار تھا, صرف اس کو حقیقت بتلانی مقصود تھی. تو ہم بھی ایسے کسی نے تعریف کر دی نا, ساری رات پرنسپل صاحب ایسے الٹ لیں اور پلٹ لیں, کروٹ بدل رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں یار, او ہو آج تو جو ہے نا خانقاہ میں اور پیر صاحب نے میری تعریف کر لی کہ بہت بڑا علامہ ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, بھائی دیکھو ایسے ذکر کرتا ہے, ایسا آدمی ہے, ایسا بھلے مانس ہے, اور ایسے اور ایسا ہے. خوش ہو رہے ہیں, ساری رات جو ہے نا خوشی میں گزار دیتے ہیں. صبح جب اٹھتے وہی جو ہے نا جو لنگڑ کٹ یا بقی فروزی اسی جو ہے نا چارپائی میں پڑا ہوتا ہے بیچارہ, کچھ نہیں ہوتا, صرف کان وقتی طور پر خوش ہو جاتا ہے نا. تو بادشاہ سلامت کا کان اس نے خوش کر دیا. بادشاہ بھی بڑا خوش تھا, سمجھدار تو اسے پتر لگ رہے ہیں, اس کو میں پتر بڑھاتا ہوں. صبح جب ہو گئی, اب شخص چلا گیا تو خوش ہو رہا تھا, اس نے کہا وہ بادشاہ صبح انعام دیتی, شفقت کو تھراتی نیندر آندی سی, اسے سنگے صبح سے پہنچنا میں انعام کیا شادی ہوتی بڑی, تو وہ تو میری جو ہے شادی ہوگی, نکاح ہوگا میرا. اب صبح وہ سویرے جو ہے نا وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا, شاعر صاحب پہنچ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. دربانوں نے کہا بھائی صبح 5 بجے کا وقت ہے, کدھر دوڑے دوڑے آ رہے ہو, وقت تو 8 بجے کے بعد ہے ملاقات کو. اس نے کہا بادشاہ مک بلائے دے, سویرے آئی یہاں کہ بالکل سویرے تم نے آنا ہے, بادشاہ سے ملاقات کرائے گی. بادشاہ نے کہا کون ہو تم؟ بادشاہ ایسے انجان بن گئے جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں ہو اس کو. موڑی لوگ ہوتے ہیں نا, حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا دار موڑی لوگ ہوتے ہیں, معمولی بات پر بھی خوش ہو جاتے ہیں, معمولی بات پر جو ہے نا وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, سزا بھی دے دیتے ہیں. اس کی نظر ہی بدل گئی کہ یہ شخص کل آیا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, وہ کل والا آدمی جس نے آپ کی تعریف کی تھی اور آپ کتنے خوش ہوئے تھے, ایسی میں نے آپ نے ثنا خوانی کی تھی, یہ تعریف کی تھی, یہ تعریف کی تھی, اور آپ کتنے خوش ہوئے تھے. آپ نے کہا تھا صبح آنا, میں تمہیں انعام دوں گا, میں وہ آدمی ہوں انعام کے لیے آیا ہوں. اچھا اچھا. بادشاہ نے کہا اچھا انعام کے لیے, کہا کس چیز کا انعام؟ کہ میں نے کل آپ کی تعریف کی تھی, آپ نے نہیں کہا تھا کہ آ جانا. بادشاہ نے کہا بجائے عجیب آدمیوں بے وقوف آدمی ہوں احمق, دیکھو تم نے میرے جو ہے نا ایک بات کر کے میرے دل کو خوش کر دیا, میرے کان کو خوش کر دیا. کیا تمہیں پتہ ہے میں چاند اور سورج ہوں؟ وہ تو مجھے پتہ ہے میں کیا چیز ہوں. تم نے مجھے اتنے جو ہے نا القابات دیے تو میں اس کے لائق نہیں تھا, یہ تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. تم نے جو ہے نا میرے خوش کرنے کے لیے ایک کلام کہہ دیا, بس بات ختم ہوگی, اور میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے یہ بات کر دی. جل جانے آپ لوگ کم کر, میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے ایک بات کہہ دی جو ہے نا تمہاری تعریف کیا تو جھوٹ پر مبنی تعریف تھی, وہ حقیقت تو نہیں تھی, لیکن تم نے جو ہے نا میرا دل رکھا, مجھے خوش کر دیا. میں نے بھی تمہاری دلجوئی کے لیے تمہیں خوش رکھا, اور دیکھو میرا قرض اب بھی تم پر باقی ہے. کہ کیسا قرض؟ اب وہ تو خود ڈر گیا, اس نے کہا میں لوں گا, یہ تو مجھ سے لے رہا ہے. اس نے کہا دیکھو تم نے وقتی طور پر 10-20 منٹ جو ہے نا وہ تقریر کر دی, یا شعر و شاعری کر دی, مدح خانی کی, مدح سرائی کی, ثنا خوانی کی, میرا دل خوش ہو گیا. اور میں نے ساری رات تمہیں خوش رکھا, ساری رات تم جو ہے نا کروٹ بدلتے رہے, صبح جلسہ اتنے پیسے ملتے ہیں, یہ گھوڑا ملے گا, اور جو ہے نا اتنی زیور ملیں گے, ساتھ بیوی بھی مل جائے گی, اور فلاں بھی ہو جائے گا, اور فلاں بھی ہو جائے گا. تو دیکھو میرا تم پر قرض باقی رہے گا. میں نے 10 گھنٹے جو ہے نا تمہیں خوش رکھا, اور تم نے مجھے 1 گھنٹہ خوش رکھا. تو اپنا منہ لے کر جو ہے واپس ہو گیا. تو انسان کو ایسے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے دوسروں کی کہ منہ سے تعریف سن کر شکر تو ادا کر سکتے. اللہ شکر ہے کہ تو نے ایک صفت اگر
پیدا کر دی ہے. اب اللہ عالم وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے, لیکن یا اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کر دیا, میرے عیوب تو نے پوشیدہ کر دی ہے, اور ایک صفت یا اللہ تو نے اس کے سامنے ظاہر کر دی الحمدللہ. لیکن یا اللہ تو آئندہ بھی مجھے خیر کی اور نیکی کی توفیق عطا فرمانا, یہ کہ جو نا میں پھر برائی کی طرف چلا جاؤں. لیکن آدمی کو دیکھے, اگر کوئی دنیا دار سیاسی آدمی کو کیا پتا وہ جھوٹ موٹ کی تعریف کر رہا ہو اس کی طرح, شاعر کی طرح, کہ چلو اپنا کام بھی نکالنا ہے نا. پرنسپل صاحب ہیں ماشاءاللہ, 2 4 5 دوست ہیں, احباب ہیں ان کے, جو ہے نا بھائی ہیں, اور جو ہے نا بڑا جتھا ہے ان کی, جو ہے نا ووٹ پھر دیں گے تو چلو جو ہے نا کلاوے مار دیں پھر جی, او جی آپ جو ہے نا آپ کے والد صاحب اور ہمارے والد صاحب جو ہے نا بڑا پرانا ان کا تعلق تھا جی, تاسو دې کور په مخ کې بوټي ہوئے, زمونږ د کور په مخ کې ما یو ونه ہوئی, آپ کے گھر کے سامنے بھی ایک درخت اور ہمارے گھر کے سامنے بھی ایک درخت, ہم جو ہے نا آپس میں دوست اور یار ہیں, تعلق دار ہیں. تو سیاسی آدمی میرے سے جو ہے نا داؤ پیش کھیلتا ہے, تو یہ نہ ان کے داؤ پیش میں آ جائے. ہم اکثر ان داؤ پیش میں آ جاتے ہیں, کیوں؟ کان کو خوش کر لیتے ہیں. اور جی عمل جان سے یار بس ایسے کر لیا نا سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں پھر جی. یہ نہیں جیسے کہ پچھلا 5 سالہ کیسے گزارا ہے اس شخص نے, 5 سال تک اس کا منہ دیکھنے کے لیے ہم ترستے رہے, اس کی زیارت سے معروم رہے, اور آج جو نہیں اپنی زیارت پھر کروا رہا ہے. لیکن وہ کس وجہ سے تعریف کے ذریعے سے ہمیں پھسلا دیتے ہیں, گمراہ کر دیتے ہیں, تعریف کر لیتے ہیں نا. تو یہ تعریف بڑی خطرناک چیز ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر کوئی منہ پر کسی کی تعریف کر لے تو فرمایا فوراً اس کے منہ میں دیکھو ماشاء اللہ سہجل سو خیر پورا افسر سے نیدر نہیں کی تھی, اسی پوری کرے وہ آگے. یہ حال ہے. شاہ صاحب آج بڑے مضبوطی نال اڑے دن کہہ رہا, میں کہہ رہے آخر ہماری باندھ ہو جائے. سنو دیکھو یہ جو نا بات پھر میں بھول جاتا ہوں, کیا تھا پرنسپل صاحب کیا کہہ رہا ہے جی؟ ہاں کہ 5 سال جو ہے نا وہ گزر گئے, آپ کو جو ہے نا سامنے نہیں آئے, لیکن آج تعریف کر لی نا فوراً جو ہے نا انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. فوراً کیوں؟ تعریف سے ہر انسان خوش ہوتا ہے نا, اور بدگوئی سے ہر انسان جو ہے نا وہ ناراض ہوتا ہے. تو نہیں کسی کی تعریف کو نہ دیکھیں اور نہ کسی کی مذمت کو دیکھیں, بس مد اور ذم اپنے لحاظ سے جو ہے نا برابر ہونی چاہیے. بس ایسے ہو نا جیسے وہ ہاتھی پر مچھر آ کر بیٹھ گیا نا, جب مچھر آ کر بیٹھ گیا ایک دفعہ بیٹھا پھر اڑا, عبداللہ سونا نہیں ہے, پھر دوسری مرتبہ آ کر بیٹھا پھر اڑ گیا, 2 3 4 مرتبہ اس نے چکر لگائے نا, تو جاتے وقت اس نے جو ہے نا ہاتھی کے کان میں آ کر مچھر نے کہا, مچھر صاحب یہ ہاتھی صاحب خفا نہ ہونا, ناراض نہ ہونا, بڑی تکلیف تمہیں ہوئی ہوگی, دیکھو میں ایک دفعہ اڑا تم پر آ کر بیٹھ گیا, پھر اڑا پھر آیا, تمہیں بار بار ستایا میں نے. تو ہاتھی صاحب نے کہا بھائی مچھر صاحب نہ تمہارے آنے کا پتہ اور نہ تمہارے جانے کا پتہ, کہ تم کب آئے اور کس وقت گئے کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی کیفیت ہونی چاہیے, اس کو مد اور ذم کہتے ہیں. کسی نے تعریف کر دی کچھ نہیں, کوئی اس کے اندر تغیر نہ پیدا ہو, اور اگر کسی نے مذمت کر لی پھر بھی تغیر پیدا نہ ہو. تو حدیث یہ بیان کر رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی منہ پر تعریف کر لے تو فرمایا اس کے منہ میں گارے کو ٹھونس دو, یعنی یہ ایسا ہی اس شخص کو ہلاک کرنا ہے, اس کے منہ پر اس کی تعریف کر رہا ہے. ہاں کوئی منتہی اگر اس کی تعریف کر لے, یا اولاد میں سے کوئی ہے, شاگرد ہے, کوئی مرید ہے, اس کو آگے تاکہ جو ہے نا یہ مزید اس کام میں آگے نکلے, اس کا حوصلہ بڑھ جائے, حوصلہ افزائی کے لیے اگر تعریف کرتے گنجائش ہے, لیکن عمومی حکم یہ بیان ہو رہا ہے کیونکہ اصلاح ہوئی نہیں ہے. اگر تعریف کر لیں گے, ایک صفت اللہ اس کو دے رہا ہے, ایک نعمت اس کو مل رہی ہے, آپ کو معلوم ہو گیا ہے, اور آپ اس کی تعریف کریں گے, شاید وہ گر جائے, شاید اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جائے, شاید اس نعمت کو اپنی طرف منسوخ کرنا شروع کر دے, تو بجائے ترقی کرنے کے تنزل کا شکار ہو جائے گا. اس وجہ سے بعض اوقات مشاہد تعریف ہی نہیں کرتے, عمومی طور پر نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسے خلوت میں کہہ بھی دیا کہ ہاں یہ کام تو اچھا کر رہے, وہ الگ بات ہے, لیکن عمومی طور پر تعریف نہیں کرتے. شاید دل میں خیال آتا بھی ہوگا مریدین متعلقین کہ یار ہمیں تعریف ہی نہیں کی, داد ہی نہیں ملی. خلیل صاحب کہیں اتنی اچھی جو ہے نظم میں نے بنائی, اتنی اچھی نعت میں نے بنائی, اتنی اچھی حمد میں نے بنائی, کوئی تعریف نہیں ہے, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی پوچھا ہی نہیں ہے بھائی, نہ کہا ہے کہ آ کر تم جو ہے نا سنا دو, نہ جو ہے نا یعنی بالکل صرف نظر کر دیا. تو ایسے بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اسلام مقصود ہے اصل اپنی اصلاح ہونی چاہیے, اس چیز کی طرف بالکل توجہ نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا میں نے کر لیا. جو آپ نے کر لیا بس اس کو کر لیا, بات ختم. اب اس کے درپے ہونا کہ اس کی جو ہے نا کچھ عوض مجھے مل جائے, کچھ انعام مجھے مل جائے, یہ جو ہے نا پھر یہ تو پھر ظاہر ہے لین دین ہو گیا نا. تو لین دین تو نہیں ہے دین, اس میں تو جو ہے نا دینا ہی دینا ہے. لینے کا کام آخرت میں ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ عزت انسان کو عطا فرماتا ہے, لیکن عمومی طور پر دنیا میں مصائب اور آلام جو ہے نا وہ زیادہ ہیں, امتحانات آزمائشیں زیادہ ہیں. آخرت کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ ذخیرہ کر دیا جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا وصول عمل سے بچائے اور جھوٹ موٹ کی تعریف سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹھ جائیں, ذکر کر لیں. اللہ 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 اللہ